گستاخی نہیں کرتا. یعنی وہ بزرگ جس کی نظر جس پر پڑ گئی اس کی قسمت بدل گئی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، چاہے وہ تقدیر انسان کی ہو چاہے غیر انسان کی. ان کی دو کتابیں یہاں ان کا ٹائٹل پیج لگا ہوا ہے. ایک کتاب تو ہے جلال و جمال کی نیرنگی. اللہ تعالیٰ کی دو شان ہے، جلال اور جمال. آپ کے اندر بھی ہے. اللہ نے اپنی صفت کا ایک قطرہ اور اس کا پتہ نہیں کتناواں حصہ ہم کو اور آپ کو بھی عطا کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غصے میں آتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہم محبت بانٹتے ہیں، ہم جلال بانٹتے ہیں، ہم جمال بانٹتے ہیں. پیر کے پاس بھی آدمی دیکھتا کہ جلال ہے کہ جمال ہے. آپ نے سنا ہوگا بڑے جلالی بزرگ ہیں، بڑا جمال ہے ان کے یہاں. کچھ لوگ کہیں گے مکے میں جلال ہے مدینے میں جمال ہے، اور مکے مدینے دونوں کا جلال اور جمال. مکے کا جلال، مدینے کا جمال جس نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا اس کا نام ہے نجم الدین کبریٰ ولی تراج، اور اس کا نام رکھا فوائح الجمال. یعنی اس کا اردو ترجمہ کر دیا گیا کہ جلال و جمال کی نئے رنگیاں. تم بھی اپنی زندگی میں دیکھا کرو کون سا حال جلال کا ہے اور کون سا حال جمال کا ہے. اگر یہ پہچان گئے تب تو کامیاب ہو گئے. اسی کو سیکھنے آدمی شیخ کے پاس آتا ہے، شیخ کی صحبت حاصل کرتا ہے. یہ کتاب بہترین کتاب ہے. اس کتاب میں حضرت نے اپنا حال لکھا ہے کہ میں جب پیر کی بارگاہ میں گیا تو مجھ پر کیا گزرا، کیسے کیسے حالات سے میں گزرا. پڑھ کے کبھی روتا ہے آدمی، کبھی ہنستا ہے آدمی، سیکھتا ہے آدمی کہ اتنے بڑے شیخ نے اپنا حال بیان کر دیا. اور حال بیان کرنا حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے کہ حضور جب معراج میں گئے تو واپس پلٹ کے آئے تو حال بیان کیا. اگر حال بیان کرنے کا فائدہ امت کو نہ ہوتا تو نبی کیوں بیان کرتے؟ اور جب نبی بیان کر رہے ہیں تو ان کے طفیل جس ولی کو معراج ہو رہی ہے اس کو بھی حق ہے کہ اپنا حال بیان کرے. تو اس میں یہ چیز موجود ہے اردو زبان. دوسری کتاب ہے مجموعہ رسائل. یہ شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش کے 5 کتابوں کا مجموعہ ہے. بہترین 5 کتابیں. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں ورنہ آپ کو اور تفصیلی تعارف کراتا. جب آپ عرس سے لوٹیں تو صرف تبرک کا پیکٹ آپ کے پاس نہ ہو. یہ تبرک کھا کے ختم ہو جائے گا. چادر سر پر رکھنے کو صرف نہ ہو، چادر ہو، تبرک ہو تو کتاب بھی ہو. ایک کتاب ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ کتاب ضرور آپ لینے کی کوشش کیجئے. یہ کتاب آپ کے لیے بہت سود مند ہوگی. خود نہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھوا کے سنیے، اور یہ بھی نہ کر سکتے ہو تو یاد رکھیے اس کتاب کو اس نیت سے سرہانے رکھ لیجئے کہ پیران پیر کی کتاب ہے نا. یہ زمانہ عجیب چال سے چل رہا ہے. 2-4 جملے زمانے پر بھی کہہ دیں. یہ جو صوفی ہوتے ہیں، صوفی، ایک صوفی کے دروازے پر ہم سب گداگری کر رہے ہیں. ہم سب ایک صوفی کے دروازے پر اپنا اپنا کشکول گدائی کٹورا لے کے حاضر ہیں. ہم بھی آپ بھی. یہ صوفی ہوتا کیا ہے؟ اسی پر بات ختم ہے. میں طویل نہیں جاؤں گا، وقت بہت کم ہے، سمیٹنا ہے، جلدی سے ہم لوگوں کو چلنا ہے. معمولات بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، وقت کی تنگی ہے. ہلکی سی بارش بھی ہو گئی ہے باہر میں، گو کے اندر پتہ نہیں چل رہا، اندر آپ کو پسینہ آ رہا ہوگا. مجھے تو آ رہا ہے آپ کے خوف سے کہ پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو اس سے پسینہ آ رہا. اور آپ کو پسینہ اس لیے آ رہا ہوگا کہ جلدی ختم کریں، کتنی گرمی پھیلاویں گے ہم، باہر نکلیں. تو پسینے ہیں آپ، لیکن باہر میں بارش ہو گئی. اور ٹھنڈک پر بارش گویا اس طرح آئی ہے کہ بتا دیا جائے کہ ٹھنڈک کا تعلق بارش وارش سے نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش کر کے بھی ٹھنڈک کم کر دے، ہے نا. تب بس اتنی سی بات ہے کہ صوفی ہوتا کیا ہے. صوفی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا، ابن الوقت.
इब्नुल वक्त, सूफी क्या होता है? इब्नुल वक्त होता है। क्या माना भाई इब्नुल वक्त के? जी, सूफी को इब्नुल वक्त इसलिए कहते हैं कि उसको जो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिली है, सद्बुद्धि, अक्ल है ना, दानिश्वरी, अक्लमंदी, उससे जानते हैं आप क्या करना है। हम आपको अगर अकल मिल जाए तो हम क्या करते हैं? अच्छी जगह चुनते हैं बैठने को, कहाँ से देखेंगे, सबको देख सकें, है ना, हिस्सा बटे तो पहले हम ले सके, निकलने का रास्ता सही रहना चाहिए। हम लोगों की अक्लमंदी इसी में गोल है ना। और सूफी की अक्लमंदी क्या कहती है? वो कहती है कि अक्लमंदी का फायदा इस तरह उठाओ कि तुमको ये देखना आ जाए कि अल्लाह की शान अभी जलाल की है कि जमाल की है ना। क्या है जमाल, कमाल क्या है? बस इतना सा है कि तुमको ये पता चल जाए कि अभी जलाल है कि जमाल है ना। अगर जलाल है तो खबरदार मुंह बंद रखो, और अगर जमाल है तो निगाहों निगाहों में कुछ मान लो, है ना। जलाल और जमाल की पहचान ये सूफी का कैरेक्टर है। उससे कभी ये गुनाह कबीरा नहीं होता कि अल्लाह जलाल में हो और वो जमाल की बात कर ले। और इसीलिए सूफिया को इब्नुल वक्त कहते हैं। और जो सूफी के तरीके के मुताबिक इब्नुल वक्त नहीं है, वो आज के हालात पर एक नज़र डालता है और फिर भी जानते हैं क्या करता। आजकल बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि बाल किसी का बहुत लंबा हो गया है, जायज है कि गलत है ना? लोग आपको नाप रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप दूसरे का बाल नाप रहे हैं, है ना। बहस ये छिड़ी हुई है कि अगर कोई